اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ شعبان المعظم کی 15 شعبان المعظم کی تاریخ کر چکی ہے، اور جس کو ہم شب برات کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ گزشتہ ابھی جمعہ مبارک میں بھی اس موضوع میں ہمارا بیان ہوا ہے، مزید اور اس کی فضیلتیں اور برکتیں بھی سنیں گے۔ شب کا معنی جو ہے وہ رات، فارسی میں رات کو شب کہتے ہیں، اور برات کہتے ہیں کہ آگ سے چھٹکارا، یعنی آگ سے چھٹکارے والی رات۔ تو جب ہم شب برات کہتے ہیں تو اس کا پورا مکمل مقصد اور معنی یہ ہوتا ہے کہ آگ سے چھٹکارے والی رات، جہنم سے نجات والی رات۔ تو اس کا ذکر جو ہے حدیث پاک میں بھی ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول کی جاتی ہے، جن میں سے ایک شب برات یعنی 15 شعبان المعظم کی بھی رات ہے۔ تو یہ 5 راتوں میں سے ایک رات ہمیں حدیث پاک سے بھی معلوم ہوگی، اور خاص بالخصوص شب برات کی خاصیت یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ بڑی نازک رات ہوتی ہے۔ جب نازک رات سے مراد کیا ہے، رات تو اور بھی بہت ساری روز رات ہوتی ہے، روز دن ہوتا ہے، لیکن اس رات کو نازک قرار کیوں دیا جاتا ہے کہ اس میں نامہ اعمال تقدیم کر دیے جاتے ہیں کہ اب آئندہ کی زندگی میں کون کتنے سانس اور زندگی اور رزق کے معاملات رہیں گے، اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ جو پچھلی شب برات میں ہمارے ساتھ موجود تھے وہ آپ بتائیں گے، الحمدللہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جیتے جی ایک مرتبہ پھر ہمیں شب برات جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ اور گزشتہ شب برات میں ہماری والدہ ہماری امی موجود تھی، لیکن اب جو ہے وہ شب برات میں موجود نہیں ہے۔ تو اس رات میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اب آئندہ سال تک کس کو کب اس دنیا سے رخصت ہونا اور کب جانا، سارے معاملات بڑی نازک والی رات سے مراد میں اسی طرف توجہ کے ساتھ تفصیل سے ذکر کروں گا۔ تو یہ نازک والی رات ان وجوہات کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ کس کا کفن جو ہے وہ بازار میں آ جاتا ہے اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، ہمیں معلوم تک نہیں ہوتا کہ کب کیا ہو جائے اور کیسے ہو جائے، کہ جس کو ہم یوں بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ شب برات کی رات جو آگ سے چھٹکارے والی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں شب بیداری والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہم جو عبادت کرتے ہیں، ابھی شروع سے جو ہم نے عبادت کا اہتمام شروع کیا، نماز مغرب کا اہتمام کیا، لوگوں نے عصر کا مغرب نفلی اعتکاف بھی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد نوافل کا اہتمام کیا، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، خصوصی دعا کی گئی، پھر نماز عشاء کی ادائیگی، پھر دوبارہ محفل ہے۔ تو یہ ہمارے نامہ اعمال کی ابتدا جو ہے یہ بہت خوبصورت ابتدا ہوئی، یعنی ہماری در بدر ترتیب وار عبادتوں کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ تو یوں اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان کا نامہ اعمال اول تا آخر اللہ کی عبادت میں لکھا جائے گا، جب بروز قیامت اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، جب وہ پڑھ کر سنائے گا تو اس میں یقیناً یہ سب لکھا ہوا کہ اس کے پہلے بھی عبادت ہے اور آخر میں بھی عبادت ہے۔ تو یوں اگر ہم یہ ذہن بنا لیں، یہ تو ہم نے بڑا ایک جذبہ ہے ہم نے جو بنا لیا، اب ہم اس پر توجہ کریں گے کیا آیا صرف ہم نے شب برات پر ہی عبادت کرنی ہے، یا شب برات گزر جائے تو ہم نے عبادت کو ترک کر دیں؟ ہرگز ایسا نہیں، ہر رات عبادت کرنے کے لیے، لیکن بعض راتیں ایسی ہیں جیسے کہ حدیث میں ذکر ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، ان راتوں میں سے ایک رات یہ بھی ہے۔ تو آئیے آج ہم اس بات کا عہد بھی کریں، ارادہ بھی کریں، نیت بھی کریں، اپنا عزم بھی کریں کہ ہر رات ہمیں عبادت کر کے گزاریں۔ اور وہ کیسے گزارتی ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ قرآن مجید فرمان حبیب میں 700 سے زائد مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ جب ہم نماز قائم کرتے ہیں تو یہ وہ اللہ کی عبادت ہے کہ جس میں بہت ساری عبادتیں آتی ہیں۔
اخلاقیات پر دیکھیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے، حقوق اللہ کو دیکھیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے، حقوق اللہ دیکھیں، حقوق العباد دیتے ہیں، یہ سب عبادت ہے۔ تو آج جو ہے ایک رات گزار دینے کا مقصد ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے شب بیداری کری، سحری کا وقت ہوا، ہم نے صبح کو روزہ بھی رکھ لیا، پھر افطار ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اب جب ماہ رمضان آئے گا پھر ہم عبادت کے لیے گامزن ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا جو ایونٹ میں عبادتیں کرتے ہیں ان کے یہاں ان کو کہا جاتا ہے غیر مسلم، یعنی یہود و نصارہ کے یہاں ایک وقت مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اسی وقت میں آپ عبادت کریں، اس کے علاوہ آپ کو آزادی ہے۔ لیکن ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول پر ہے، ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ قدم با قدم ہر جگہ ہم نے عبادت کریں، ہر قدم با قدم ہمارا سانس عبادت ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے اور مسجد میں خالی فقط نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ ہر سانس پر ہمیں 10 نیکیاں مل رہے ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں اور 10 درجات بھی ہمارے بلند ہو رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا مسجد میں خالی بیٹھنا بھی عبادت میں شمار کیا، یعنی ہم ذکر و اذکار پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، عبادتیں کریں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، وہ بات ایک الگ ہے، اس کا ثواب ایک الگ ہے، اس کا ثواب ایک پلس ہے۔ لیکن یہاں اگر ہم توجہ کریں کہ جہاں ثواب کی نیت سے ہم قرآن مجید فرمان حمید کو صرف چھو لیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے، اور پھر ہم قرآن مجید کو پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے، پھر ہم قرآن مجید فرمان حمید کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں کہ ہر لفظ و لفظ میں ہمارے لیے عبادت رکھی گئی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے کے انبیاء کرام اور پہلے کے لوگ، پہلے کی امتیوں کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی، کسی کی 1000 ہے، کسی کی 900 ہے، کسی کی 800 ہے، کسی کی اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی ایسا توسط ہوا کرتا۔ اور اب ہماری امتوں میں اب ہماری عمریں جو ہے وہ بہت قلیل ہو گئی، اب ہم ان کے مطابق اور ان کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یعنی ہم افضل امت ہیں، یہ بھی بظاہر ایک گنتی کے حساب سے سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے کو وہ کتاب ملی ہے جو ساری کتابوں سے افضل ہے، ہمیں وہ نبی ملا ہے جو سارے نبیوں سے افضل ہے، ہمیں وہ نیک عمل ملے ہیں جو سارے نیک عملوں سے افضل ہے۔ تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم نے اپنی اس مختصر سی قلیل زندگی میں ہم ان سے بھی زیادہ کیسے افضل ہو گئے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور وہ قرآن مجید فرمان حمید کہ جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، تو پڑھنا بھی ثواب ہے۔ تو جہاں ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہر سانس پر ہمیں نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، ہم باوضو جب تک رہتے ہیں فرشتے ہمارے نامہ اعمال کے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور ہم وضو کر کے مسجد کی طرف جب گامزن ہوتے ہیں تو ہر قدم پر ہماری نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے نیکیاں کمانے کے اتنے سارے ذخائر پیدا کر دیے گئے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان جب یہ سنتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑے جوش میں آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ عبادتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو بجا لائیں تو واقعی ان لوگوں سے ہم واقعی بہت زیادہ افضل ہو چکے ہیں۔ بظاہری طور پہ ایک نیک عمل کا ہمیں کتنا بڑا جلوس ثواب مل رہا ہے، اور یہ یاد رہے رہتی زندگی میں اور رہتی دنیا میں ہمیں نیکی کا عمل اور نیکی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم قبر میں نہیں جائیں، جب تک کہ قبر و آخرت کا منظر ہم نہیں دیکھیں گے۔ ہمیں حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، بے شمار روایات میں موجود ہے کہ بروز قیامت کوئی شخص بھی کوئی ایک نیکی کسی کو دینے کو تیار نہیں، وہ بھی ہم نے روایت اور حدیثیں سنی ہے، بچپن سے سن رہے ہیں، اور تا دم حیات تا دم موت ہم سنتے رہے ہیں، تو کوئی بھی ایک گناہ کسی کا اپنے پاس نہیں ہے۔ تو آج یہ دیکھیں کہ ایک نیکی کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی کہ اگر کسی کے پاس ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے اس کو جنت سے روک دیا جائے، کوئی کسی کو نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نیکیاں کمانے کے کتنے بڑے ذرائع ہیں، کہ جس کی مثال اگر ہم دنیا داری میں دیکھیں کہ بھائی اگر آپ یہ کام کرتے ہیں اس
میں سیلری پلس کمیشن ہے، پھر مزید کمیشن ہے. اگر آپ 10 لوگوں کو شامل کرتے ہیں، پھر اس کی ٹیم بناتے ہیں، پھر اس میں ورک کرتے ہیں، پھر وہ 10 لوگ مزید شامل کرتے ہیں، پھر وہ 20 لوگوں میں ہوتے ہیں، پھر 30 ہوتے ہیں، پھر 100 ہوتے ہیں، سب کا پلس آپ کو اس کا کمیشن ملے گا. کمپنیاں جو ہے وہ اس طرح کی لالچ دیتی ہے نہیں دیتی. یعنی یہ لالچ کس وجہ سے؟ تاکہ کمپنی کا کاروبار بھی چلے اور آپ کے ذخائر بھی بڑھتے چلے جائیں. پھر ہم کتنی محنت کرتے ہوئے نظر آ جائے، کتنی محنت. آپ کے ہر وقت دل میں یہی دماغ میں سوال ہوتا ہے کہ میں نے اپنا پورا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے، اور اتنا ٹارگیٹ پورا کرنے کے بعد بھی جو ہے کہتے ہیں کہ پیٹ نہیں بھرتا ہے. پھر مزید ہمارا جو ہے یہ عزم ہوتا ہے کہ ابھی 100 کیے تو اب آئندہ میں نے 200 کر کے دکھانا ہے. یعنی پھر وہ فقط صرف یہی نہیں ہوگا، اب جب 200 ہوں گے تو اس کا آپ کو سارا بینیفٹ بھی ملے گا. پھر اس کے بعد ٹور کرنے کے آپ کو ٹکٹ الگ ملیں گے. یہ ساری کمپنیوں کے معاملات ہم سن بھی چکے، دیکھ بھی چکے ہیں، کیونکہ وہ شرعی فتویٰ دیتے ہیں اس طرح کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو یہ لالچ جو دے رہے ہیں وہ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ آپ ان کا مزید کاروبار بڑھائیں، وہ آپ کو اس کا کمیشن دے رہے ہیں جبکہ آپ جائز کام کرتے ہیں. یہ یاد ہے، جبکہ کام کرنا جائز ہو، ناجائز نہ ہو تو کرنا جائز ہے. تو اب آپ اس بات کو اندازہ لگائیں کہ جب دنیا کی دولت کے لیے ہم اتنی محنت کر سکتے ہیں اور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ بظاہر ہمیں نظر آ جاتا ہے مال کہ بھائی میں نے اتنے لاکھوں کما لیے، اتنی پراپرٹی خرید لی، اتنے پلاٹ خرید لیے، سارے معاملات کر لیے. جہاں نیکیوں کی باری آتی ہے وہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی. نیکیاں جو ہیں، نیک عمل ہمیں نظر نہیں آتے، تو اس لیے شاید ہماری نظر میں ان کی اہمیت نہیں ہے. اور یہ اہمیت ہمیں جب معلوم ہوگی کہ جب ہم قبر میں جائیں گے، جب من مرحوم کا کہا جائے گا، ماں دین کا کہا جائے گا، ماں كنت تقول في حق هذا الرجل، جب یہ صدائیں ہمارے کانوں میں بلند ہوں گی، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے کتنے نیک عمل ہیں جو ہمارے ساتھ قبر میں آئے. تو آج کی یہ وہی نازک رات ہے کہ میں وہی پیچھے جاؤں گا کہ یہ وہی نازک رات ہے جو ہمیں درس دے رہی ہے، ہمیں اس بات کو ترغیب دلا رہی ہے، ہمارے کو اس بات کی مقصد سمجھا رہی ہے کہ یہ شب بیداری کرنے کا مقصد یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں اور اس آگ سے پناہ مانگیں، جہنم کی آگ سے چھٹکارا مانگیں. اور جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا مقصد کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہم پر نازل ہو جائے. تو آج آپ اس بات کو توجہ کریں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے لیے ہے، اگر یہی نیک عمل ایک کوئی نیکی اگر ہم کسی کو سکھا دیتے، مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو کوئی ایک سورت مبارکہ یاد کرا دی، جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے نا. پھر اگر اس نے ایک شخص کو سکھا دی تو پھر اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، لیکن جس نے اس ثواب اور نیکی کی ابتدا کی ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا. پھر جتنے لوگ سیکھتے جائیں گے سارا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. تو آج جو ہے نیک عمل کمانے کا شب برات کا مقصد یہی ہے کہ یہ شب بیداری بھی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنی ہے. اور جو ہم قبرستان جاتے ہیں، اب قبرستان کے آداب کو بھی سماعت فرمائیے. یہ چونکہ پوری رات جو ہے آپ جب بھی جائیں قبرستان جانے سے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے عالیشان ہے اور روایتوں میں یہ موجود ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے 15 شعبان المعظم کو آپ کے بستر پر تشریف لے کر جاتی ہیں تو آپ بستر پر نظر نہیں آتے. تو پھر جب ارد گرد دیکھا جاتا ہے، مسجد میں دیکھا جاتا ہے، تو آپ جو ہے ان کو ڈھونڈتی ہوئی دیکھیں کہ بقیع قبرستان جو ہے وہ آپ موجود ہیں اور ذکر و اذکار جو ہے وہ مشغول ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ عمل جو ہے. اور پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ آج کی رات یا رسول اللہ یہاں آنا کیسا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آج جو ہے شب برات ہے، آگ سے چھٹکارے کی رات ہے اور جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے کہ جن پر جہنم گناہوں کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے. تو آج چونکہ میں اپنی امت کے لیے خیر خواہی کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہوں، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہوں، تو قبرستان میں جانا اور قبرستان میں بیٹھنا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک سے ثابت ہے اور ایسا کرنا بالکل ثواب کا کام ہے. اور مشہور حدیث مبارکہ صحیح ستہ میں موجود ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے اکثر سال میں ایک مرتبہ
شہداء کے قبرستان جو پہاڑ پر، بہت پہاڑ پر ہوتے تھے، وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر جو ہے آپ فاتحہ خوانی فرماتے، ان کو اِسال ثواب، ان کی دعائے مغفرت، بلند رہیے درجات فرماتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مزار شریف کا مقصد یہی نہیں ہے۔ مزار لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اچھا، مزار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا احاطہ، ایسی جگہ کہ جس کا احترام ایک عام قبر سے زیادہ ہو۔ اب ہم اس کو مزار شریف کہہ دیتے ہیں، یعنی یہ ایسی قبر ہے کہ جو عام قبروں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، تو اس کو ہم مزار شریف کہہ دیتے ہیں۔ تو اب مزار شریف کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو شخص صاحب مزار شریف میں تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، چاہے وہ اللہ کے ولی ہو، صحابی ہو، رسول ہو، نبی کریم علیہ السلام کا بھی تو مزار شریف موجود ہے نا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ بھی تو قبر شریف ہے۔ اچھا، مزار کا شریف جو ہے اور یہ کرام سے منسوب یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قبر تو جو ہے وہ زیر زمین ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑا گنبد بنا ہوتا ہے، جس کو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو تعویذ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اوپر کا جو فول ہوتا ہے، احاطہ ہوتا ہے، اس کو تعویذ کہتے ہیں، اور جو نیچے ہے زیر زمین اس کو قبر شریف کہا جاتا ہے۔ تو لہذا قبر میں اور لحد میں یہ بھی بڑا فرق ہوتا ہے، یہ بھی یاد ہے۔ پہلے کے زمانے میں لحد کھودی جاتی تھی اور اب جو ہے قبر کھودی جاتی ہے۔ لحد اسے کہتے ہیں کہ جو ایک سائڈ سے کھڈا کھودنے کے بعد اندرونی طرف خالی کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ میت کو اس طرح اندر جو ہے لٹا دیا جاتا ہے اور سائڈ میں جو ہے لکڑی کے پٹے سے بند کر دیا جاتا ہے، پھر پٹی برابر کر دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں لحد کہتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے لحد۔ لحد کا معنی وہ یہ ہے کہ اوپر سے پلین جگہ ہوتی ہے، اس کو کھودا نہیں جاتا، جس کو قبر کہتے ہیں اس کو اوپر سے کھودا جاتا ہے۔ اوپر سے کھودنے کے بعد اس کے اندر ایک مکمل طور پہ جو انسان کا ایک سائز ہوتا ہے جو سنت مبارکہ ہے، اور اس کا مستحب عمل یہ ہے کہ میت کے قد کے برابر اس کی لمبائی ہو، میت کے قد کے برابر اس کی گہرائی ہو، میت کے قد کے برابر اس کی چوڑائی ہو۔ یہ صحیح سنت اور مستحب عمل ہے۔ اب آپ غور کریں گے کہ اتنی بڑی قبر تو ہمارے قبرستان میں پائی نہیں جاتی ہے، یہ تو 5 قبروں کے برابر ہو گئی۔ تو میرے خیال سے 5 لاکھ روپے بن جائیں گے ایسی قبر اگر ہم بنوائیں گے، تقریباً 5 نہیں تو کم سے کم 2 لاکھ روپے تو لگنا ہی لگنا۔ تو یہاں ہمارے یہاں جہالت کا عالمیہ اس بات کا ہے کہ جس طرح قبر کو بنانے کا جو صحیح درست طریقہ ہے، جو بول کر ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو دین معلوم نہیں ہے، نہ انہوں نے دین سیکھنا ہے، انہیں کو تو صرف ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ یہ قبر پر کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ 1 سال، اور اس کو وہ مسمار کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، پھر جگہ تیار ہو جاتے ہیں، پھر کوئی دوسرا آتا ہے اس کو وہاں پر تدفین کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ وہ اپنی دیہڑی لگا لیتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے ہمارے یہاں دل میں خوف خدا اس قدر ختم ہو گیا ہے کہ قبرستان بھی کرپشن کا گڑھ بن گیا ہے۔ بظاہر اگر ہم دیکھیں تو قبر کا چالان ٹیکس صرف 300 روپے ہے جو کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور اس کے اوپر جتنی بھی ہے وہ آپ سب سمجھدار ہیں کہ کیوں لی جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارا مسلمانوں کا قبرستان کا یہ حال ہوگا، افسوس کے ساتھ کہ ہم صرف شب برات والے دن قبرستان جائیں گے، سارا سال اپنے دنیاوی معاملات میں رہیں گے، تو پھر قبرستان کچرا کنڈی کا منظر پیش کریں گے۔ پاکستان کے مختلف شہروں کے قبرستان میں میرا جانا ہوا ہے، کوئی ایسا میں نے قبرستان نہیں دیکھا جو کچرا کنڈی کا منظر پیش نہیں کر رہا ہو۔ ہر جگہ کچرے کا ڈھیر، گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے، اور آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی قبرستان ہے کہ جو مجبور ہو کے ہر بیان میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہی ہمارے قبرستان۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر قبرستان میں اتنا کچرے کا ڈھیر، گندگی کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی دیر بیٹھ کر بھی فاتحہ خوانی خوشی و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا ہی ہے نا، ہمارا دل کرتا ہے یار بس پڑھے 5-6 منٹ اور پھر اس کے بعد یہاں سے چلتے ہیں۔ اگر وہاں بیٹھنے کا اہتمام ہو تو ہمارا دل کرے گا کہ ہم کم سے کم تھوڑی سی دیر اور بیٹھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ پھر ہمارا دل نرم پڑے گا اور پھر خدا داخل ہوگا، ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا شروع کریں گے، اور پھر ہم توبہ کریں گے تو سارے معاملات بہت درست ہوں گے۔ اب یہ لوگوں کی چال یہ ہے کہ قبر کو قبر سے جوڑ دیا ہے۔ حکم شرع تو یہ ہے کہ ہر 2 قبر کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہو کہ ایک ریڑھی جو کہ گاڑی گھما وہ گزر جائے، یا کم سے کم ایک قبر کے برابر میں دوسرے قبر کے برابر میں اتنا فاصلہ ہو کہ کم سے کم آپ آرام سے بیٹھ سکیں، یا ایک خچر گزر جائے۔ یعنی پہلے کے حکم کے مطابق خچر کا گزر جانے کا حکم اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ راستہ رہے، قبر نہ بنا دی جائے۔ اور آج آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم 40 سال پہلے
अपने मुल्क पाकिस्तान के कब्रिस्तानों को देखें, नहीं बल्कि कराची के कब्रिस्तान हम देख लेते हैं, तो वहाँ पर अंदर मुकम्मल तौर पर सड़क बनी हुई होती, सारी गलियाँ छोटी छोटी बनी हुई होती, बाकायदा बस अंदर तक जाती थी। लेकिन आज क्या हालत हो गया है, वो सारे सड़क रास्ते सब बंद हो गए, वहाँ भी सब कब्रें बना दी गई हैं। और यहाँ तक के बेहिर्स और लालच तो इस बात की है कि जो नाला वाकई दिक्कत उस ऐलान के साथ बह रहा था, उसमें कचरा मट्टी मलबा डाल के उसको बंद करके उसके ऊपर भी कब्रें बना दी गई। तो आज आप देखें कि जैसे हमारे अमाल हैं वैसे ही हमारे कब्रिस्तान हैं। आज हमें सिद्ध के दिल से इस रात में शब बरात में तौबा करनी पड़ेगी कि आज अगर हमने इस बारे में एहतजाज या इस बारे में अमली नमूना करने की कोशिश नहीं की तो फिर हमने भी उसी कब्रिस्तान में जाना है। तो आज आप ये देख लें कि अगर कोई ज़रा सा कचरा ऊपर से फेंक देता है तो आपको कितना बुरा लगता है। आप ये बोलते हैं यार ऊपर जानवर रहते हैं करके, देखो कचरा कैसे फेंक दिया किसी ने, यानी आप उससे भी इसी तरह कहते हैं, नाराज हो गए इसी तरह कहते हैं। आप ये देखें कि कब्रिस्तान कचरा कुंडी बना हुआ है, लेकिन हमारे अल्फाज ही नहीं है, हमारे दिल में खौफ ही नहीं है, हम कोई सोच विचार ही नहीं है। अब हम क्या सोचेंगे, तो कब्रिस्तान इंतजामिया का काम बनता है। इंतजामिया से हमने पूछा, वो कहते हैं कि केएमसी वाले कराएंगे, केएमसी वाले कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। तो ये कब्रों का चराग जो टैक्स ले रहे हैं वो पैसे फिर जा कहाँ है? फिर जब ये सफाई और एहतमाम आप नहीं कर पा रहे तो फिर ये जो कब्र को कब्र पर कब्र बनाए हुए कब्र इसको जो मुकम्मल जो है वो आप ठेके पे दे रहे हैं, इसका भी हुक्म शरअ क्या होगा? तो आज जो है मुख्तसर समझाने का मकसद हमारा ये हुआ कि अगर आज हम सिर्फ शब बरात की रात पर ही एक रस्म अदा करने के लिए जाएंगे तो फिर हमारे कब्रिस्तान ऐसे ही रहेंगे। हमें चाहिए कि हम हर जुमे के दिन जैसा मुमकिन हो, इतवार के दिन छुट्टी है तो आप इतवार के दिन जाएँ, आप लेकिन जाएँ अपने घर से एक ब्रुश लें, जैसे कि मेरा अपना खाती मामूल है, एक मैंने नया ब्रुश लिया हुआ है, खाली बोतल ली हुई थैली में रखता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ से पानी भरता हूँ, फिर उसके बाद अपने हाथ से कब्र की दोनों की सफाई करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी सादत की बात है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम किसी कब्र के पानी वाले बच्चे को बुलाते हैं, कहते हैं साफ कर दो, यानी ये वही माँ बाप है कि जिनकी रहती हुई जायदाद में आप घर में रह रहे हैं, लाखों रुपए की जायदाद के हिस्से के लिए या बंटवारे के लिए आप ये कहते हुए आपको शर्म नहीं आती है कि मेरा बाप का हिस्सा निकलता है मुझे दो, लेकिन उस बाप की कब्र पर आप फातिहा पढ़ने के लिए नहीं जाते। उसकी कब्र कोई फातिहा खानी करने के साथ साथ कभी सफाई करने का हमें एहतमाम हासिल नहीं हुआ, कभी खुशबू से गुस्ल देकर कभी ये एहतमाम हमें कभी हासिल नहीं हुआ। तो आज हम इस बारे में सोचें कि अगर आज हमने भी नहीं किया तो हमारी औलाद भी हमारे साथ ऐसा ही करेगी, मुकाफात अमल बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो आज ही इस बात का अमलिया नमूना इस बात का है कि शब बारात तो हर साल आ रही है, आइंदा साल भी आएगी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम जिंदा रहे, लेकिन हमने इसके बारे में अमली नमूना क्या अमल किया, हमने इसके बारे में क्या अमली काम पैदा किया। तो आइए आज हम सिद्क़े दिल से जो है अपने मरहूमीन को याद करें, उन वालिदैन का नाम जो हम घर की निशानी बनाकर सियासत करके हम सालों सालों तक अपना वक्त गुजारते हैं, अपने मामला दुरुस्त करते हैं, फिर जब हमारे सारे काम हो जाते हैं फिर कहते हैं जी घर को बेचो और सबका बंटवारा कर लो। इससे पहले हमारी ज़रूरत होती है, जब ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं कि अभी ठहर जाओ भाई, अभी जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। यदि हमें उन वालिदैन का एहसास नहीं कि जिन्होंने ये जायदाद बनाई है, हम उनकी कब्र पर नहीं जाते कि कम से कम फातिहा खानी हम दिल से तो पढ़ें, हम कम से कम फातिहा खानी करने के साथ साथ अपने इन हाथों से कम से कम जो है वो जो पत्ते हैं या कोई भी चीज़ों को साफ करें, और साफ करने के बाद हम उस तख्ती के ऊपर पानी से मिट्टी को थोड़ा रगड़ें तो कितनी साफ शफाफ हो जाती है। आखिर में हम अपने हाथ धो लें। अगर हमें ये काम करते हुए भी खुदा अगर कराहियत आती है, हमें अजीब सा लगता है, तो फिर इसी हाथ से हम बहाना भी साफ करते हैं, ये भी ज़रा तवज्जो कीजिएगा। तो आज हमारे लिए खौफ खुदा के लिए इस बात का अमली नमूना है कि शब बारात का मकसद ये नहीं है कि हमने अपनी इफरादी इबादत कर ली, हम घर पर चले गए और हमने रोज़ा रख लिया, बस हमने हक अदा कर दिया, हरगिज़ नहीं। शब बारात का मकसद यही है कि हम अल्लाह के खौफ से डर जाएं और इस शब बेदारी में हम ऐसे करें कि उस आग से हमें छुटकारा हासिल हो जाए। हम ऐसी भी अमल की कोशिश करें, हम हफ्ते में एक मरतबा इस अमल की कोशिश करें और ख़ास ये अमल करें कि कम से कम हम कब्रिस्तान हफ्ते में एक मरतबा लाजिम लें, जब भी जाएँ साफ़ सफाई का एहतमाम करें, वहाँ थोड़ी देर बैठें और हम जो है वहाँ पर थोड़ी देर सुकून हासिल करें। और वही वालिदैन कि जिनके पास बैठने को ज़िंदगी में हमारे पास टाइम नहीं होता था, आज हमें ये रोना आता है कि काश ये जिंदा होते तो हम इनकी खिदमत करते।
لیکن جب وہ زندہ تھے، جب موقع تھا، جب ہم نے وہ موقع گوا دیا، تو آج ہمارے لیے اس بات کا یہ عملی نمونہ ہے۔ شریعت اسلام ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے والدین کی زندگی میں بھی خدمت کرو، اور جب وہ دنیا سے گزر جائے جب بھی کرو، وہ کیسے کہ ہم کو اثار ثواب پیش کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اور بالخصوص حدیث پاک میں آتا ہے، اور بالخصوص جو نماز جنازہ کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں، پرسوں سے پڑھ رہے ہیں، اللہم اغفر لی حینا، سب سے پہلے زندہوں کی مغفرت کا سوال ہے۔ اے اللہ مغفرت فرما ہمارے زندہوں کی، پھر فرمایا ومیتنا، ہمارے مرداؤں کی۔ تو ہم اثار ثواب صرف پہلے مرداؤں کو کرتے ہیں، زندہ کو بھی اثار ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اور زندہ کی تو اتنی بڑی اہمیت ہے کہ آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے تو زندہ کی مغفرت کا سوال ہے کہ کسی بھی انسان کے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا یا کفر پر خاتمہ ہوگا۔ ہاں لیکن اللہ کی رحمت پر یہ امید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمیں داخل جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن رب کی رحمت اور خاص جب ہمارے دل میں خوف خدا ہوگا تو ہماری کام اور آہستہ اور راستے ہمارے ہموار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو شب بیداری کرنے کا مقصد بھی، شب برات پانے کا مقصد بھی، نیک اعمال کرنے کا بھی مقصد بھی، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ شب بیداری کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سارے نیک اعمال صالحہ۔ تو ہم جو قبرستان جا رہے ہیں تو وہاں جانے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ آج ہم اس بات کی نیت کریں کہ دیکھو آج میں زندہ ہوں، الحمدللہ میں قبرستان جا رہا ہوں، فاتحہ پانی پڑھ رہا ہوں، اور میں واپس جا رہا ہوں۔ تو گویا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر موقع دے دیا کہ آپ قبرستان سے واپس گھر جا رہے ہیں۔ پھر وہ موقع واپس نہ آئے گا جب آپ کی تدفین ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک انسان کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، یہ خاموش پیغام ہوتا ہے کہ دیکھو ایک مرتبہ پھر آئے ہو، پھر دوبارہ واپس آئے ہو، لیکن ایک مرتبہ جب آؤ گے تو پھر واپس نہیں جا سکو گے، قیامت تک اسی قبر میں رہنا ہے۔ تو آج ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اعمالوں کو درست کریں۔ جب تک کہ ہم اپنے اعمال درست نہیں کریں گے ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ شریعت کا سیکھنا، ظاہر علم کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ جب تک کہ عبادت مکمل نہیں ہوتی، جب تک کہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ بھائی وضو کس طرح ہوتا ہے، غسل کس طرح ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو عبادات